یہی میں چاہوں گا مفتی صاحب، ہمارے ہاں اکثر دیہی علاقہ جات میں یہ ایک رسم کہہ لیں، رواج کہہ لیں کہ اس پہ بڑا جو ہے پابندی سے عمل کیا جاتا ہے، اور نہ کرنے والے کو برا بلا بھی کہا جاتا ہے کہ جو سال بھر میں جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوتے ہیں، جو فوت ہوئے ہوتے ہیں، ان فوت شدگان کے لیے دعاؤں کا جو ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس شخص کے گھر جاتے ہیں، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، طرح طرح کے اس میں لوازمات بھی کرنے پڑتے ہیں، گھر والوں کو بہت سارے اخراجات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھنے میں آیا بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غریب اور نادار لوگ ہوتے ہیں، اس میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو قرضہ لے کے اس عید کے دن کو بھگتانا پڑتا ہے کہ مہمان آئیں گے، کثرت سے لوگ آئیں گے وہ دعا کرنے کے، حالانکہ وہ فوت ہوئے شخص کو سال گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق کچھ رہنمائی فرمائیں کہ شریعت مطالعہ میں اس کے متعلق کیا کچھ ایسا ثبوت ملتا ہے؟ دیکھیے، دین اسلام میں جو تعزیت ہے اور جو سوگ ہے وہ 3 دن کے لیے ہے۔ جی ہاں، اگر کسی کا عزیز فوت ہو جاتا ہے تو آپ اس کی تعزیت کرنے کے لیے 3 دن جا سکتے ہیں، اور اسی طرح 3 دن گھر والے اس پہ غم میں رہ سکتے ہیں، سوگ منا سکتے ہیں، سوائے اس صورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے جو سوگ مقرر کیا گیا ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو اس کے علاوہ یہی 3 دن ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کا باپ یا کسی کا بیٹا عید سے 6 ماہ پہلے یا 8 ماہ پہلے 9 ماہ پہلے فوت ہوا ہوگا تو عید والے دن لوگ خاص طور پر اس کے گھر میں جائیں گے۔ حکم تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ اگر وہ غمگین ہیں، وہ اپنے کسی عزیز کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان کو ان کی یاد ستا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، دیکھیے کہ کوئی دعا کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ تو ایک اچھا عمل ہے، دعا کرنے سے کوئی بھی منع نہیں کرتا ہے۔ دعا آپ قبرستان میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 2 الگ الگ فیکٹر ہیں، الگ الگ فیکٹر ہیں۔ دعا ہے اور ایک جانا اور پھر لوازمات ہونے، اور یہ عجیب۔ تو اس میں یہ ہے کہ دعا آپ مسجد میں کر دیں، خاص طور پر ایسے موقعوں پر ایسے لوگوں کے گھر نہ جائیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو لوگ اس کے گھر میں جاتے ہیں اور اس کی بیٹے کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہمارے ساتھ اچھا تھا، اس کے دوست جاتے ہیں۔ جب تک اس کے باپ کو وہ رلائیں گے نہیں تو اس وقت وہاں سے اٹھیں گے نہیں، اس کا باپ غمگین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا والد فوت ہوتا ہے تو اس کے دوست جاتے ہیں اور جا کر اس والد کے بیٹوں کو رلا کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک معیوب عمل ہے، اور اس کام میں یہ ہوتا ہے کہ اب ظاہر اگر گرمیوں کے روزے ہیں تو لوگ شربت پانی کا، ٹھنڈے پانی کا اہتمام کریں گے، اور اگر سردیوں کے روزے ہیں تو چائے وغیرہ کا لوگ اہتمام کریں گے۔ اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غریب فیملی میں کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ظاہر یہ ایک رسم و رواج ہے، پھر اس کے لوازمات کے لیے اس کو قرضہ بھی لینا پڑتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ نقصانات زیادہ ہیں اور اس کے فوائد کم ہیں۔ دعا تو ایک الگ طرف رہ گئی ہے، لیکن وہ دیگر لوازمات ہیں، اس بندے کو نہ وہ 2 دن گھر سے نکل سکتا ہے، اور اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میں اتنا اہتمام کیسے کروں گا، اس کے لیے اس کو ادھار بھی لینا پڑتا ہے۔ تو اس رسم میں فوائد سے زیادہ نقصانات، فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہیں، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے، ان کے غم کو تازہ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے بتا دی کہ اگر دعا ہی کرنی مقصود ہے تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ، بلکہ اکثریت جو لوگ ہوتے ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ عیدگاہ میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کیا ہی اچھا ہو کہ وہیں اجتماعی طور پہ اہل علاقہ، اہل محلہ اور یا عالم اسلام کے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے اجتماعی دعا کر دی جائے، تو کیا وہ زیادہ مؤثر ہے؟ اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ مسجد میں ذرا جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی، اور ایک بندے کے حق میں جتنے لوگ زیادہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مسجد میں اجتماعی دعا ہو جائے تو اس کے بعد خاص طور پر گھروں میں جانے والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ اب ویسے عزیز و اقارب جاتے ہیں، وہ تو ظاہر عید کا ایک حصہ ہے، قریبی رشتہ داروں کے گھر میں تو آپ ویسے بھی جاتے ہیں، خاص طور پر دعا کے لیے نہیں جائیں، ان کی دلجوئی کے لیے چلے جائیں، ان سے ملنے کے لیے چلے جائیں، وہ تو ظاہر ہمارا ایک اخلاقی فرض بھی بنتا ہے۔ لیکن دور دراز علاقوں میں جانا خاص طور پر دعا کے لیے، یہ معاملہ شہروں میں بھی ہے اور دیہاتوں میں کچھ بہت زیادہ ہے، تو اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی مفتی صاحب آپ نے۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں ہمارے سننے والوں کو اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو وہ 1 منٹ میں دیں۔ جی بالکل، سننے والوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرماتا بھی ہے،
لیکن حدیث بارکہ میں آتا ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی نہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور نہ ہی شب قدر میں ایسے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے. اللہ اکبر. وہ 3 لوگ شرابی جب تک اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا. دوسرا وہ بندہ کہ جو دل میں کسی کے بارے میں بغض و حسد اور کینہ رکھتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ وہ قطع رحمی کا تعلق رکھتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی معاف نہیں فرمائے گا. اور تیسرا اپنے والدین کا نافرمان, ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہ کر لیں. تو لہٰذا جو چند لمحے رمضان